کیا لگتا ہے سر آپ کو کہ کالی بلی اتنی فارغ ہے کہ وہ ہمارا جب راستہ کاٹتی ہے تو ہمارے لیے کوئی مصیبت بنتی ہے؟ وہ اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بھی کوئی پوجا پاٹ کر کے نکلتے ہیں. جتنی بھی چیزیں ان کو جہاں ڈرا سکتی ہیں یا فائدہ دے سکتی ہیں ان کی پوجا پاٹ میں پائے جاتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پوجا پاٹ کی ہے اور جو ہم نے دیوتاؤں کو پکارا تو ہم سے مصیبت ٹل گئی. کہ ایک موٹر سائیکل کو پوج رہے ہیں، اس کو بلٹ بابا کا انہوں نے نام دیا. عورتوں کے اوپر کیوں جن عاشق ہوتے ہیں زیادہ؟ یہاں پہ عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے. وہ نفسیاتی عوارض جو ہوتے ہیں نا عورت کو لاحق ہو جاتے ہیں اور ان کو جاہل پیروں عاملوں کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. وہ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. عورتوں میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ وہ ہسٹیریا کا ہے. جب ان کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے تو ان کا برین جو ہے نا وہ آؤٹ آف ڈس آرڈر کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. بے ہوش ہو گیا کوئی بندہ، اس کو جناب کوئی بندہ بلا کے پیر صاحب لے کر آتے ہیں اور جناب اس کو وہ مارنا شروع کر دیتا ہے، چھڑیاں مارنی شروع کر دیتا ہے. اگر آپ نے جادو کا نظر کا اثر اتارنا ہے، رکشے کے پیچھے یا گاڑی کے پیچھے جوتی باندھ لیتے ہیں، گھوڑے کا کھر لگا لیتے ہیں، بچے کے منہ پہ نہلانے کے بعد جو سرمے کا وہ ٹیکا لگانا. ہاں جی، اس کی کیا لاجک ہے؟ پھر کہتے ہیں جی کہ جو کسی فوتگی پہ نئی خاتون کو نہیں جانا چاہیے کہ بچہ ہونے والا تو فوتگی پہ نہ جائے. نا بندہ بڑا تڑپ رہا ہے اور وہ ایک پھونک مارتے تو بندہ 2 سیکنڈ کے اندر انسان کے کہنا اس پہ جن آ گیا. تو مسلمان کہے گا اس پہ ہندو جن آیا ہوا ہے اور ہندو کہے گا اس پہ مسلمان جن آیا ہوا ہے. بیچ میں جو عیسائیوں پہ جن آتے ہیں. ہم تعلیم کے نام پہ جو ڈگریاں حاصل کرتے ہیں وہ اصل میں علم نہیں ہے. خوابوں پہ یہی ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کے خواب میں کوئی تمثیل آ جاتی ہے. خواتین زیادہ تر کیونکہ توہم پرستی کا شکار ہوتی ہیں تو وہی زیادہ جو ہے وہ پیر بابے یا اس طرح کے ڈھونگیوں کے پاس جاتی ہیں. جہاں جاتی تو وہ دم کروانے، لیکن جہاں ان کے ساتھ یکدم ہو جاتا ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کوئی اصلی پیر والی بھی کوئی مخلوق ہے یا یہ صرف سارے جعلی ہیں؟ انسان جب اپنے ارد گرد کے مظاہر کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے اور جو ارد گرد اس کے معاملات ہو رہے ہوں، جو کوئی بھی عمل واقعہ ہو رہا ہو اس کو وہ سمجھ نہیں پاتا، تو وہ ان کو اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا کر یا سابقہ روایات اور کہانیوں کے بلبوتے پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس پہ اپنی مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، پیٹرن ڈھونڈتا ہے اور اس کو اپنے مطلب سے جوڑتا ہے اور اس کا پھر ایک نتیجہ نکالتا ہے اور اس نتیجے کو اپنے زندگی میں جو ہے وہ اس طرح اس کو لے کے چلتا ہے ایک فارمولے کے طور پر، ایک عقیدے کے طور پر، کہ جیسے وہ ایک مذہب اور ایک کتاب کی یعنی کہ وہ کوئی بات ہے جو اس تک پہنچی اور اس نے اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے. پاکستان یا اگر ہم ہندوستان کی بات کریں یا اگر پورا ہم برِ صغیر جو ہے اس کو اپنی اس ریڈار پر لے آئیں تو یہاں پر اس طرح کے معاملات بے تحاشا دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں، روایات کے نام پر بھی اور ڈیفینیٹلی تجربے اور کہانیوں کے نام پر بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں جنہیں مذہب اور عقیدہ سمجھ لیا گیا ہے اور مارکیٹ میں لوگ اس پر اس طرح یقین رکھتے ہیں، اس طریقے سے وہ لوگ اس بات کو لے کر چلتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی آسمانی صحیفے سے وہ جو ہے وہ بات اتری ہے. اور اس طرح کے جو معنی نکالنا یا اس طرح کے جو مطلب نتائج اخذ کرنا کہ جو کسی طرح کا جو مذہبی رنگ جو لیے ہوئے ہوں، وہ توہم پرستی کے زمرے میں آتا ہے. توہم پرستی ایسی چیزیں، ایسی باتیں جن پر لوگوں کا یقین جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی طرح ہے. بہت سی باتیں ہیں جن کو ہم ابھی اپنی گفتگو میں ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کے ویسے بھی آپ لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف بھی ہیں کہ کس طرح کی باتیں اور کیسی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہے وہ اپنے مطلب نکالتے ہیں، اپنے مطلب کے مطابق اس کو جو ہے وہ ایک مذہبی رنگ دے کے اس پر عمل کرتے ہیں. تو السلام علیکم، میں بلال شوکت آزاد ایک دفعہ پھر راز تعمیر پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں اور میرے ساتھ انجینئر لقمان خان صاحب موجود ہیں. آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. کیا لگتا ہے سر آپ کو کہ کالی بلی اتنی فارغ ہے کہ وہ ہمارا جب راستہ کاٹتی ہے تو ہمارے لیے کوئی مصیبت بنتی ہے، نحوست آتی ہے، یا وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اتنی پاور رکھتی ہے کہ ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہو سکے؟ انسان 2 طرح کے خوف لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک بلندی سے گرنے کا خوف اور ایک شور کا خوف. آپ کسی بچے کو چاہے وہ 1 مہینے کا ہو یا 2 مہینے کا ہو، اس کو ہوا میں اچھالیں تو ڈر جاتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں. ڈیفینیٹلی.
دوسرا اس کے قریب کوئی زور سے بولے وہ تب بھی ڈر جاتا ہے. تب بھی ڈرے گا. یہ وہ دو خوف ہیں جو اس کو بچپن میں بائی برتھ ملے ہیں, اور یہ دونوں خوف اس کو اپنی بچت کے لیے ملے کہ اگر زندگی میں کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں یا وہ ایسے حالات کی طرف جائے نا تاکہ اس کی زندگی بچی رہے اور وہ اپنی زندگی گزار سکے. اس کے علاوہ جتنے خوف ہیں یہ ہمیں ڈالے گئے ہوتے ہیں معاشرے کی طرف سے. صحیح ہے. چاہے وہ کالی بلی کا خوف ہے, چاہے وہ کسی جوتے کا خوف ہے, چاہے کسی جن بھوت کا خوف ہے, چاہے کسی بھوت پریت کا خوف ہے, چاہے کسی پیر بابا کا خوف ہے, کسی مزار والے کا خوف ہے. یہ سارے خوف جو ہوتے ہیں ہم نے معاشرے سے ایکوائر کیے ہوتے. صحیح. ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے آئے ہیں اور ہم بڑے عرصے سے ہم نے صدیاں گزاری ہندوؤں کے ساتھ سب کانٹیننٹ کے اندر. ڈیفینیٹلی. اور وہ اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بھی کوئی پوجا پاٹ کر کے نکلتے ہیں, وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تب بھی کوئی پوجا پاٹ کر کے داخل ہوتے ہیں, کوئی اپنا جو بھی ان کا مذہبی رسومات ہیں وہ کرتے ہیں. شادی کرنی ہو تو وہ کنڈلیاں ملانی شروع ہو جاتے ہیں, بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں جناب اس کو. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ان کو جہاں ڈرا سکتی ہیں یا فائدہ دے سکتی ہیں وہ ان کی پوجا پاٹ میں پائے جاتے ہیں. اچھا, جو چیز انسان کی عقل سے بالا ہوتی ہے نا, ہاں جی, یہ انسان کی فطرت ہے, اس سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں ہر انسان کے اندر نا گاڈ ماڈیول ہے. اچھا. ہر بندہ خدا کو پہچان سکتا ہے, لیکن بعض کا تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے خدا تک پہنچے. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو ایسے علاقوں میں لوگ بستے ہیں جہاں تک کبھی علم کی یا کسی اور چیز کی رسائی نہیں ہوئی, مثلا برفانی علاقوں کے اندر کچھ کمیونٹیز بنا کے لوگ رہ رہے ہیں یا پہاڑوں کے اوپر رہ رہے ہیں, یا کچھ ایسے قبیلے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں جو جدید دور ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو ان کو بھی جب کوئی چیز تنگ کرتی ہے, مثلا ہوا تیز آ جاتی ہے یا کوئی پتھر سرکنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی کسی نہ کسی خدا یا دیوتا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کسی نادیدہ طاقت کی, یعنی کہ وہ. ہاں. اچھا, اب وہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پوجا پاٹ کی ہے اور جو ہم نے دیوتاؤں کو پکارا تو ہم سے مصیبت ٹل گئی. وہ ایک قدرتی فنومینا ہوتا ہے, اس نے اکثر ختم ہی ہو جانا ہوتا ہے. اچھا, پھر ایسی روایات وہ اپنی نسلوں میں منتقل کر دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو آگے لے کر چلتے. چونکہ ہندو مذہب بہت پرانا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے مختلف جہتیں اختیار کی ہیں. یعنی ہندو اگر دیکھا جائے تو اتنا ڈرپوک مذہب ہے ہندوؤں کا کہ وہ بندر سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, سانپ سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, درخت سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, پتھر سے بھی ڈرتے ہیں, ہر چیز سے ڈرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹیبل پر جو پین پڑا ہوا ہے اس میں بھی خدا آ سکتا ہے اور یہ ہمارا دیوتا بن سکتا ہے. بالکل. بلکہ میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی ان کی فیس بک کے یا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک موٹر سائیکل کو پوج رہے ہیں, اس کو بلٹ بابا کا انہوں نے نام دیا ہے. اچھا. آپ یہ بھی یقین کریں گے کہ جناب امیتابھ بچن کے نام کا بھی مندر انڈیا کے اندر ہے. اچھا. ٹھیک ہے, کسی سائیں بابا کا مندر بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. وہ تو ان کے سر کوئی وہ ہیں سینٹ جس کو کہہ لیں آپ, یعنی کہ ان کے جو دیکھیں جو ان کے جو رام لکشمن کنہیا جو بھی ان کے دیوتا ہیں جن کو یہ خدا یا خدا کے قریب مانتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شاید کسی زمانے میں پیغمبر رہے ہوں, کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے. ڈیفینیٹلی ایسے ہو سکتا ہے ہم بینگ مسلم ان کے بارے میں نہ جانتے ہوں, لیکن انہوں نے بھی ان کی تعلیمات بھی وہی ہیں جو اسلام کی تعلیمات اکثر ہوتی ہیں. مگر چوری نہ کریں, کسی کا بیسک اخلاقیات جو ہے اخلاقیات ان کے بھی عبادات جو ہیں وہ تو اب ہمارے اسلام کے یعنی کہ فرقے بن گئے, ان میں بھی عبادات میں اختلاف آ گیا, تو عبادات کی تو اصل میں نا جب ایک عقیدہ مختلف نسلوں سے گزرتا ہے نا تو اس کے اندر کہانیاں شامل ہونی شروع ہو جاتی. اچھا, وہ کہانیاں جب وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی جاتی ہیں پھر ان کی موڈیفیکیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ کہانی عقیدہ اور مذہب اختیار کر جاتی ہے. اچھا, پھر ایسے لوگ کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے, وہ اس کو شدت اختیار کر لیتے ہیں اس پہ.
آپ اندازہ کریں کہ جو ہندوؤں کے جو مندر ہیں جو پہاڑوں کے اوپر ہے برفانی علاقوں کے اندر ہیں وہ وہاں تک بھی چاہے وہ مر رہے ہوں پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں ادھر سے کوئی اچھا اس چیز کا بھی ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے اگر کوئی طوفان بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کا وہ سفر اختتام کی طرف جا رہا ہے نا تو دل میں یہ ڈر لے کے وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ پورا نہ کیا وہاں تک وہ نہ پہنچے تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ اتھل پتھل ہو جائے گی اور ہم پوری زندگی کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا رہیں گے. یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ ہندو چھوڑیں ہر ذی روح انسان کی ایک سائیکی ہے بالکل کہ وہ کسی نہ کسی کام کا ذمہ دار کسی کو ضرور سمجھے یعنی وہ بلیم گیم جو ہے نا اور جو چیز انسان کے اپنی عقل سے ماورا ہو جائے نا وہ اکثر اس کو عقیدہ بنا لیتا. ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں ہم پاکستان کے حوالے سے کہ یہاں پہ ہمارا جو مذہب ہے وہ کیا طریقہ کار اختیار کر چکا ہے. چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے آئے ہیں تو ہندو معجزوں پہ اور کالی شکتیوں پہ اور جناب ان چیزوں پہ بہت بلیو کرتے ہیں. جو بھی یعنی ان کو چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ اس کو خدا بنا ڈر جاتے ہیں, اس کو خدا غیر مرئی سمجھ کے اس کو خدا بنا لیتے ہیں اور اسے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ہمارے مسلم عقیدہ کے مطابق دو مخلوقات ہیں, ایک جن اور ایک انسان. جن غیر مرئی ہیں, انسان نظر آتا ہے دنیا کی حد تک. ہاں جی. اچھا ہمارے اس کنسیپٹ کو مس یوز جنوں کے کنسیپٹ کو مس یوز ایسے کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلانے پہ جن آ گیا اور فلانے پہ یہ آ گیا اور فلانا جو ہے نا وہ غیر ارادی حرکات کر رہا ہے اور میز اٹھا کے مارتا ہے اور لوگوں کو دھکے دیتا ہے. جب اس پہ جن آتا ہے تو اتنی طاقت بڑھ جاتی ہے اس کی اور کئی بندوں کی طاقت ہوتی ہے. اس کی بھی میں آپ کو سائیکی بیان کرتا ہوں. اصل میں نا جتنے بھی توہمات ہوتی ہیں نا اس کے پیچھے انسان کی کوئی نہ کوئی سائیکی ضرور کار فرما ہوتی ہے. اچھا اب جب ہم کہتے ہیں نا جی کسی بندے پہ جن آ گیا اور یہ بندہ جناب اس میں طاقت آ جاتی ہے تو وہ طاقت کہیں باہر سے نہیں آئی ہوتی, اللہ نے اس کے جسم میں رکھی ہوتی ہے. مثلا اگر انسان کا جو دل ہے وہ 30 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ خون پمپ کر سکتا ہے. آپ کوئی چیز اٹھانے لگیں تو آپ کے برین کے اندر ایک لاک ہوتا ہے, آپ کی باڈی برین بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ تم اس سے زیادہ چیز نہیں اٹھا سکتے. جو ایک بندہ جس پہ جنون طاری ہوتا ہے یا کوئی پاگل پن یا کوئی نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے اس کا وہ لاک ختم ہو جاتا ہے, سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اس کو برین بتاتا ہی نہیں کہ یہ چیز تم نہیں اٹھا سکتے. اور وہ انسان اپنی وہ پاور جو اللہ نے اس کو کسی غیر یعنی ارادی صورتحال میں اپنے بچاؤ کے لیے دی ہوتی ہے اس کو استعمال کرتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں واقعی جن آ گئے. عورتوں کے اوپر کیوں جن عاشق ہوتے ہیں زیادہ؟ یہ ذرا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ کیسز اسی طرح کے ہوتے ہیں. کم ہی دیکھا ہے کسی مرد کو کوئی اس طرح کا جن والی پریشانی لاحق ہوئی ہو. اصل میں نا یہ بھی ایک توہمات کا اسی پہ بیس سپرسٹیشیس چیز ہے. یہ بھی اس کا بھی اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. دیکھیں جو ہمارا معاشرہ نا میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے, یہاں پہ عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے. وہ نفسیاتی عوارض جو ہوتے ہیں نا عورت کو لاحق ہو جاتے ہیں. انسان اور مکان جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کبھی نہ کبھی باہر ضرور آئے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو بچپن سے ہی بہت زیادہ نا پریشر میں رکھا گیا ہوتا ہے, یا جن خواتین کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے نفسیاتی دباؤ میں وہ نفسیاتی عارضے کا شکار ہو جاتی ہے. اس کو نفسیاتی سمجھا نہیں جاتا اور ان کو جاہل پیروں عاملوں کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. وہ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی اب یہ ہماری کون دنیا کا انسان ہے جو اپنے تشدد سے نہیں گھبراتا. وہ تشدد سے گھبرا کے کچھ اور حرکتیں شروع کر دیتے تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جن نکل گئے. عورتوں میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ وہ ہسٹیریا کا ہے. جب ان کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے تو ان کا برین جو ہے نا وہ آؤٹ آف ڈس آرڈر کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے مقام کے اوپر ہی اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار اس کا خاوند یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جن آ گئے. ٹھیک ہے. جن ہماری دنیا میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں لیکن یہ کیس بڑے ریئر ہیں. لیکن وہ باڈی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ویسے پریشان کرنا یا معاملات ہیں وہ تو شریعت سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہے, لیکن یہ کہ کسی بندے میں وہ دخول کرنا اس میں مطلب جو اس طرح یہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں وہ چیز نہیں ہو سکتی. وہ یہی ہمارے معاشرے میں ایسے جنوں کا نام رکھا موکلات. ہاں جی اس نے میرے پہ تعویذ چلا دیے ہیں اور موکل کے ذریعے چلائے ہیں. اچھا کوئی بندہ بابا جی کلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنے جن میرے خادم ہیں,
کیونکہ ہم نے جن کو دیکھا نہیں ہوتا تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی اس وہ بندے اس نے کے پاس ماحول بھی ویسا ہی بنایا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے وہ اصل متاثر میں شعبدہ بازی ہوتی ہاں ہے. جی. ٹھیک ہے, شعبدہ بازی کا لفظی مطلب یہی ہے کہ آپ کسی کو وہ چیز دکھائیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے بے تحاشا لوگ ہیں, اور یہ ہم نے سارے عقیدے اور جو ساری اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہم نے ہندو مت سے مستعار لی ہوئی ہے. اچھا, اور اس کو ہم نے بعض اوقات عقیدے کا نام دے دیا. مثلا ہمارے معاشرے میں بھی, چونکہ پھر اگین میں یہ بات کہوں گا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے آئے ہوئے ہیں, تو ہمارے مسلمانوں نے جو بیچارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, جن تک علم کی رسائی نہیں ہے, تو ان کو جو تھوڑی سی عقل رکھنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ ڈراتا ہے. بالکل ایسے. دوسرا ریزن غربت ہوتی ہے. غربت کیا کرتی ہے کہ جب انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میڈیکل پہ تو پیسے لگتے ہیں, اور وہ دم درود کے چکروں میں پڑ جاتا ہے. اگر ایک بندے کو کینسر ہو گیا, اگر ایک بندے کو شوگر ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہو گیا, یا اس کو کوئی متعدی بیماری لگ گئی ہے, اب بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ان کو پھر ایسے جو لوگ نام نہاد جعلی پیر ہوتے ہیں یا جعلی علماء ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جی ایک خوراک سے کینسر کا علاج ہو جاتا ہے, ایک خوراک سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ایسی بھرا ہوا ہے. اور جناب محبوب کو اپنے قدموں میں کریں, عامل بنگالی, ہاں جی, مسیح اور ہندوؤں کے ناموں کے ساتھ معاشرے میں مشہور ہوتے ہیں, اور نورانی علم اور کالا علم. ہاں, آپ کا نام سیگا راز میں رکھا جائے گا, آپ کا محبوب, آپ کا خاوند آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی لوگوں کو لوٹنے کے بہانے ہیں. شیطان کا بھی تو رول ہے نا سر, وہ بھی تو وسوسے ڈالتا ہے نا انسان کے دل میں کہ تمہیں یہ بیماری لگ گئی ہے, اب تمہیں یہ کرنا چاہیے, ایسا ایسا. ڈیفینیٹلی اس کو ہم باہر نہیں کر سکتے اس پوری گیم سے. نہیں, انسان کا برین اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے, اگر اس کو کوئی جھوٹی خبر بھی ملے نا اور متواتر ملتی رہے تو یہ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتا یہ سب کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے, لیکن آپ پھر بھی اداکار کے ساتھ رونا شروع ہو جاتے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اور ہنسنا بھی شروع ہو جاتے ہیں, یا ہنس بھی رہے ہیں, جو بھی ہے وہ کچھ ہو رہا ہے, سارا ساتھ میں ریلیٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جو برین ہے نا وہ جھوٹ کو بڑی جلدی اٹریکٹ کرتا ہے, بڑی جلدی, جیسے مقناطیس لوہے کو. سچ پہ ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں, مطلب کوئی سچ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی پریشانی میں لگ جاتے ہیں. واقعتاً بھی سچ آنکھوں سے بھی دیکھ لیں تو ہم وہ سچ اصل میں جھوٹ کا اتنا زیادہ ملمہ اس پہ چڑھ گیا ہوتا ہے کہ سچ نظر نہیں آتا. یعنی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی جھوٹ کو سچ بنانا تو اس کو اتنا دہراؤ کہ اینڈ پہ سچ لگنا شروع ہو گیا. جیسے بعض لوگوں کو بعض بندے کہتے ہیں کہ جناب میں تمہیں ادھر بیٹھ کے مکہ مدینہ کی سیر کرا دیتا ہوں, میں تمہیں فلانے کے دربار پہ لے جاتا ہوں. وہ اصل میں اس کے برین کا جو سب کانشیس ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پلے کر رہا ہوتا ہے, یعنی اس کو بار بار ایک چیز بتاتا ہے. مذہبی جذباتی ہر لحاظ سے, سائنسی لحاظ سے ہیپناٹزم کیا ہے؟ ہاں جی, ہیپناٹزم میں کیا ہوتا ہے, آپ کو کہتے ہیں تم سو رہے ہو, تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں, تمہارا تو بندہ سو جاتا ہے. یعنی اگر آپ انسان کے برین کو سجیشن دینی شروع کر دیں, چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے, وہ فوری ایکسیپٹ کرنی شروع ہو جاتا ہے. اچھا, جب ایک بندے کے ساتھ کوئی, اچھا اب اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا, اس کو کوئی مسئلہ ہے, کمر میں درد ہے, اس کی ٹانگ میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, آنکھیں خراب ہو گئی ہیں, ہے بھی بیچارہ غریب, ہے بھی ان پڑھ, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جھوٹے پیروں کے عملوں کے آسان شکار ہوتے ہیں. وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اچھا, وہ ان کو کوئی دم درود کر کے اور یہ وہ کر کے پیسے بٹورتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب تم صحیح جگہ پہنچ گئے اور تمہارا علاج, وہ بیچارہ اپنی بیماری سے ہی مر جاتا, ٹھیک ہے. اور ایسے جو جعلی پیر ہوتے ہیں ان کو اصل ڈاکٹر تک نہیں جانے دیتے ہیں. میری نظر سے ایک واقعہ گزرا کہ ایک بچی تھی, اس کو گردن توڑ بخار ہوا تھا. اچھا. اور وہ ہمارے قریب قرب و جوار میں رہنے والے تھے. تو اس کے گھر والوں نے سمجھا کہ شاید اس کو نا جن آ گئے. جب کوئی ایک ہفتہ تک یہ تو سلسلہ چلتا رہا. جب ہمیں پتہ چلا تو اس کے دادا نے ہمیں بتایا کہ اس پہ جن آئے ہوئے ہیں. ہم بڑے پریشان ہوئے, اس کو ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. تو ڈاکٹر نے کہا یار آپ اس دور میں بھی اس چیز پہ بلیو کر رہے ہیں. تو اس ڈاکٹر کو ہم نے کراس کویسچن کیا کہ جی یہ تو غیر مرئی باتیں کر رہی ہے اور اگلے جانوں کی خبریں دے رہی ہے. اس نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ موت کے دانے پر پہنچا ہوا ہے, اس کو اتنی شدید بیماری لگی ہوئی ہے, تو کیا اس کا برین میں خلل نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے.
جب اس کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا تو ڈاکٹر اتنے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ کسی گاؤں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں, لاہور سے آئے ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا یار آپ اتنی لیٹ آئے ہیں, تو یہ بچی تو مرنے کے قریب ہے. اس کو کہا کہ یہ نا دوسروں باتیں کرتی ہے, ادھر ادھر کی غیر حقیقی باتیں کرتے. وہ کہتا ہے یار ایک بندے کا دماغ ہی نہیں کام کرا بیماری کے اثر کی وجہ سے, تو وہ کہ آپ کے سمجھتے گا عقل والی باتیں کرے گا. نہیں جی, 3 دن کے بعد لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح نمبر آف کیسز ہیں کہ جناب بے ہوش ہو گیا کوئی بندہ, اس کو جناب کوئی بندہ بلا کے پیر صاحب لے کر آتے ہیں اور جناب اس کو وہ مارنا شروع کر دیتا ہے, چھڑیاں مارنی شروع کر دیتا ہے, اور جناب وہ بندہ کہتا ہے جی یہ اس سے صحیح ہو جائے گا, اور اینڈ پہ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے معاشرے میں بہت ساری جانیں گنوائی ہیں. اچھا, اب ایک چیز ہمارے جو اسلام نے اس کو حق قرار دیا وہ ہے نظر. بالکل. اچھا, ہم نے اس کو بڑا ایگزیجریٹ کر لیا. نظر بھی اور جادو بھی. ہاں, جادو اور نظر. اور کہا کہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا اور آپ نے 4 صورتیں پڑھی, کل پڑھے تھے. دیکھیں وہ ہمیں ایک ایجوکیشن دینے کے لیے دکھایا گیا, بتایا گیا. ہم نے اس کو ایگزیجریٹ کر کے جادوگر پیدا کر دیا, بہت زیادہ بڑھا دیا ہم نے, پورا مذہب کھڑا کر لیا. اچھا, نظر بد. کسی بندے کو اگر کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے, چوٹ لگ جائے, کہتا ہے میں نے نظر لگ گئی. آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے, کوئی مالی پریشانی آ گئی, نظر لگ گئی. لیکن حدیث بھی تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو حاسد ہے, حسد کرنے والا انسان ہے, وہ ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتا ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا سکتا ہے. یہ نظر کے بارے میں کہا, نظر کے متعلق ہے نا. حسد بیسیکلی کیا, کسی سے بغض حسد رکھ لینا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہاں جی, دیکھیں جی, یہ حدیث واقعی سچی ہے, اس میں ہمارا ایمان ہے. ہاں جی. لیکن آپ مجھے کبھی ایک بات بتائیں, ہم نے جب اس کو اوور ایگزیجریٹڈ کرتے نا, بڑھا لیا. ایک بندہ مجھے ملا, کہتا جی میرے پہ تعویذ ہوئے میں کتنے تعویذ ہیں, کہتا کہ 15-20 ہوئے ہوئے. اچھا, اتنی ایگزیکٹ بتا دو. کہتا جی میرے پاس اتنے تعویذ ہیں, میری یہ بھی کام خراب ہے, وہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے. میں نے کہتا جی تعویذ تو بندہ مار دیتے ہیں. اچھا. میں نے کہا بندہ مار دیتے وہ کیسے؟ کہتا یار وہ فلانا مر گیا تھا, اس پہ تعویذ ہوئے تھے ٹمکانا. تو میں کہا جی پھر اگر یہ سیاستدان ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے کی گردنیں پکڑتے 14-22 کروڑ عوام ہے, تعویذ ہی نہ کرا لیں, تو وہ کوئی 10-15 بابے بٹھائیں اور اپنے مخالف کو قتل کروا دیں. اور لٹرلی لوگ یہاں تک بلیو کرتے ہیں کہ یار وہ فلانے بندے نے میرے فلانے رشتے دار کو مروا دیے, اس سے دشمنی پیدا کر لیتے ہیں اور پھر یہ خود عاملوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو بات اینڈ پہ وہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو اوور ایگزیجریٹ کر لیا. پھر وہی بات ہے, چونکہ ہم توہمات کا شکار ہیں. اگر آپ نے جادو کا نظر کا اثر اتارنا ہے تو آپ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, پاک صاف رہتے ہیں, تو جن کی کیا مجال آپ کے قریب, بھی کوئی مجال نہیں ہے آپ کی طرف کو. اچھا, اب وہ کام ہم کرتے نہیں, وہ ہم کرتے نہیں, ہم شارٹ کٹ نکالتے ہیں. پھر ہم جو ہمارے اعمال ہیں ڈیلی کے, ہر بندے کو پتہ ہے اپنے اعمال کیا وہ کرتا رہتا ہے, کیا سوچتا ہے, وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. نحوست والے جب اعمال کریں گے تو نحوست پڑے گا, والے کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا کہاں سے اچھا اثر آئے گا. اچھا, اس میں ایک اور بات ہے کہ جی میں نے وہ کہتے ہیں نا اپنے رکشے کے پیچھے یا گاڑی کے پیچھے جوتی باندھ لیتے ہیں, گھوڑے کا کھر لگا لیتے ہیں. کہ یار میں اکثر ایسے لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ یار یہ جو پراڈو پہ جا رہا ہے, جو لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے, اس نے اپنی, اس کو تو زیادہ نظر لگے گی نا, تو اس کے آپ نے رکشے کے پیچھے باندھا, اس نے کیوں نہیں باندھا ہوا چھت پہ ہانڈی کی, بچے کے منہ پہ نہلانے کے بعد جو سرمے کا وہ ٹیکا لگانا. ہاں جی, اس کی کیا لاجک ہے؟ مطلب لاجک یہی ہے کہ جناب اس کو نظر نہ لگ جائے, وہ تو ہم کہہ رہے ہیں. تو ہم ہیں یعنی کہ معاشرے میں ایسی یعنی کہ وہ چیزیں بن چکی ہیں جو مذہب کی, پھر وہی ہے کہ یہ علم کی کمی, جہالت کی وجہ سے. اور عورتیں سب سے زیادہ جو ہیں وہ اس چیز کا شکار ہیں. توہمات کا زیادہ سے زیادہ جو آپ دیکھ لیں عورتیں اس لیے شکار, اور آگے کہانیاں بھی یہی سنا رہی ہیں. دادی نانی کی روپ میں آپ کو کہانیاں خاندان میں آگے ٹرانسفر کرنے والی بھی عورتیں ہی نظر آئیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذباتی مخلوق بنایا, تو وہ چیز کا اثر بڑی جلدی قبول کرتی. مرد کی کسی چیز کو کنسیو کرنے کی اور طریقہ کار ہوتا ہے, عورت کا اور طریقہ. لیکن اگر کوئی مرد کسی اس طرح کی توہمات کا شکار ہو تو وہ بھی بہت برا ہوتا ہے. ایگزامپلز بڑی بڑی پڑھی ہیں معاشرے میں, ایسے بڑے بڑے نام بھی ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ذرا بھی اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ ہر بندے نے نا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک الوژن قائم کی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہوگی بات.
کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں فلانے جگہ پہ جاتا ہوں، مثلا کوئی 13 نمبر کا ہندسہ کہتے ہیں جی منحوس ہوتا ہے. یہ مغربی جو ہمارے جو یورپ اور مغرب کے لوگ ہیں وہ 13 کا ہندسہ اور منگل یہ 2 دن وہ کہتے ہیں اگر 13 اور منگل اکٹھا ہو جائے تو وہ تو سمجھ لو اس دن گھر سے ہی نہیں نکلنا. پھر کہتے ہیں جی کہ جو کسی فوتگی پہ نئی خاتون کو نہیں جانا چاہیے، شادی شدہ جو ہے کسی کا بچہ ہونے والا تو فوتگی پہ نہ جائے، اور اگر کسی کا بچہ فوت ہوا ہے وہ تو کسی یعنی پھر کہتے ہیں جی سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے. اللہ نے تو کوئی نہیں بتایا کہ کون سا مہینہ منحوس. میں ڈیورنگ جو ہے نا کچھ مطالعے کے دوران ایک میرے نظر سے حدیث گزری جو کہ صحیح مسلم اور بخاری میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے لیکن ترمذی سے زیادہ اس کو جوڑا جاتا ہے. ترمذی شریف میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے سوال کیا، بدشگونی کے حوالے سے سوال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہو یعنی اگر نحوست ہو کسی چیز میں تو وہ 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ عورت، گھر یا سواری یا گھوڑا، یعنی اس وقت کے مطابق. اچھا اب اس کو لوگوں نے نا جو یہ جادو ٹونے اور ان پہ بڑا بلیو رکھتے ہیں انہوں نے اس کو بڑے غلط طریقے سے لے لیا، جبکہ اس کو علماء کرام نے بھی جو ہے اس کی وضاحت کی اور ویسے بھی آدھو وسلم نے اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا، بتایا. اس میں آ جاتی ہے طرز عمل کی بات، یعنی عورت ہو کسی بندے کے ساتھ اس کی شادی کروائی ہو، بد مزاج قسم کی، برا بلا بولنے والی یا صحیح تمیز نہیں ہے، اس کو پڑھی لکھی نہیں ہے، تو اس بندے کے لیے جو مشکلات پیدا کرے گی، اس کی زندگی میں جو برپا کرے گی، وہ اس سینس میں اس کو نحوست قرار دیا. یعنی اب عربی میں بیسیکلی کیونکہ الفاظ بے شمار میں آپ کو اس کا مفہوم آپ گھوڑے کی بات کر لیں، گھوڑا جو ہے وہ اگر کسی وجہ سے اس کا مزاج خراب ہے، وہ صحیح سواری پہ نہیں چل آمادہ تو اس کو بھی اس میں بھی، اور کوئی گھر ہے مثال کے طور پر تو گھر کے بھی معاملات اسی طرح، لیکن لوگوں نے اس کو خالصتاً جوڑ لیا ان چیزوں سے، اور ہندوانہ جو اپنے وہ عقائد ہیں یہاں پہ جو رائج ہے ہمارے معاشرے میں اس کو سے لنک کرتے ہیں. اس کا مفہوم ایسے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں، گھر، عورت اور سواری، یہ انسان کی صحیح ہو تو سکھی رہتا ہے، اور اگر غلط ہو تو وہ اس سے بڑی نحوست زندگی میں نہیں ہو سکتی. یہ اصل میں یہ بتانے کا یہ مقصد تھا. اس کو ہم نے کنورٹ کر لیا عقیدے پوائنٹ بنا لیا اپنے پورے ادھر. اچھا آپ دیکھیں نا یہ بعض فیس بک پہ بعض شعبدہ بعض قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ جیسے وہ نا بندہ بڑا تڑپ رہا ہے اور وہ ایک پھونک مارتے تو بندہ 2 سیکنڈ کے اندر وہ یہی ہے جناب. اچھا میں اسی طرح شف کی طرح میں نے ایک جو ہے نا مسیحی عقیدے کے لوگ جو ان کی بھی میں ویڈیوز اکثر دیکھتا ہوں، وہ بھی یہی پریکٹس، اور ایک انڈیا والی سائڈ پہ ایک سوامی ہے وہ بھی یہی پریکٹس کر رہے ہیں. انڈیا میں تو بے تحاشا لوگ ہیں، بے تحاشا، لیکن ایک فیمس سوامی صاحب ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کا بہت غیر مرئی چیزوں کے بارے میں عقیدہ مسلمان کا اپنا ہے، ہندو کا اپنا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جڑتا ہے آپس میں جا کے. جڑتا سے مراد یہی ہے کہ اگر مسلمان کا عقیدہ تو بڑا خالص ہے، توکل کا، اللہ پہ یقین کا عقیدہ ہوگا، توحید پہ یقین رکھنے والا اللہ. اچھا میں ایک بات بتا، دیکھیں اگر آپ کسی انسان کے کہنا اس پہ جن آ گیا تو مسلمان کہے گا اس پہ ہندو جن آیا ہوا ہے، اور ہندو کہے گا اس پہ مسلمان جن آیا ہوا ہے. تو بیچ میں جو عیسائیوں پہ جن آتے ہیں، عیسائیوں پہ جی جو دونوں اکٹھے آ گئے پارٹنرشپ. ہمارے ادھر علاج کرتے ہیں جناب وظیفوں سے، ہندو علاج کرتے ہیں اپنے جنتر منتر سے، اور وہ علاج کرتے ہیں سلیب کے ساتھ. اچھا دیکھا جائے تو یہ وہی بات ہے کہ یہ ایک انسان کے اندر کی اختراع ہے. اچھا وہ جو اس کا برین جنریٹ کرتا ہے اس کو ایگزیجریٹ کرتا ہے، اس کو معاشرے میں پھیلاتا ہے، اس کی بعض جگہ تصدیق ہو جاتی ہے، بعض جگہ تکذیب ہو جاتی ہے، لیکن آخر میں اس کا عقیدہ بن جاتا ہے. تو میں صرف یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے مذہب بڑا اچھا اور خالص بنایا، فطری ہے. ہم نے اس کے اندر غیر فطری چیزیں شامل کر لی. میں نا اپنے کچھ عرصہ پہلے اس پہ ایک بلاگ لکھا، اس پہ میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا، آج بھی مجھے بیٹھے بیٹھے آپ سے بات کرتے یاد آ گیا کہ یہ جو ہم برے صغیر میں اسلام لے کے گھوم رہے ہیں نا، میں اس کو بیسیکلی ہندوازم کا عربک ورژن قرار دیتا ہوں. یعنی عربی کا تڑکا لگا لیا ہم نے اسی، یعنی ہمارے معاشرے میں جو چل رہی ہیں چیزیں، عربی کا تڑکا لگا لیا، کچھ احادیث اور آیات کو اپنی مرضی سے جوڑ لیا ان چیزوں سے، اور یہ ہم نے ایک نیا اپنا ایک اسلام بنا کے اس پہ عمل. اچھا ہر بندہ ہی تقریباً کچھ نہ کچھ 20-25 ایسی چیزیں ہیں جن کو زندگی کا ایک لازم حصہ بنایا ہوا، اور ان پہ ایسا یقین رکھتے ہیں جیسا قرآن اور حدیث پہ بھی نہیں رکھتے. دیکھیں میں دوبارہ بات بتا رہا ہوں، اگر ایسے لوگ، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن و حدیث پڑھنا نہیں لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے،
تو مولوی یا ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. مولوی بھی تو کہندا نہ پڑھو، آپ پڑھو گے تو خراب ہو جاؤ گے. اصل میں پھر وہی بات ہے نا کہ ہر بندے نے اپنی کمائی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا. اگر میں آپ کو صحیح بات بتا دوں گا تو آپ کا دماغ خراب، مجھے پیسے دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب بات ہے کہ صحیح بات کوئی نہیں بتاتا. اچھا دوسرا ہمارے معاشرے میں خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو گیا. حسد سے مراد ہے کہ میرا بھائی اگر ترقی کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا ٹونا ٹوٹکا کرو کہ اس کی ترقی رک جائے. ٹونا ٹوٹکا یا جو بھی عملی اقدام یعنی ہو سکتا ہے مادی چیزوں نے انسان کو اتنا زیادہ کیپچر کر لیا ہے کہ وہ اس کے لیے ہر قسم کے حربے آزماتا ہے. اچھا جو لوگ یہ تو چلے ہیں جن کے پاس نہیں ہے وہ تو ٹونے ٹوٹ کے اس طرح کے کرتے ہیں. جن کو اللہ نے ان کا رزق جو لکھا گیا ہوا ہے اس کے مطابق اللہ وافر دے رہا ہے، وہ بھی اس کو اللہ کی رحمت اور اس سے نہیں جوڑے ہوتے، وہ بھی اس کو کسی پیر بابے یا کسی ایسے عمل سے جوڑے ہوتے ہیں جو کہ ایکچوئل میں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. وہ صرف اس کی محنت اور اللہ کی رحمت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ اس پہ بھی اصل میں یعنی صرف برائی یا ڈر کا مسئلہ نہیں، صرف یہاں پہ بہت اچھا ہونا بھی جو ہے نا وہ بھی کہیں نہ کہیں توہم پرستی کے شکار ہو جاتی ہے. اصل میں غریب چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، ہاں امیر چاہتا ہے کہ میرے سے دولت چھن نہ جائے. ٹھیک ہے. وہ اسی لیے پھر اس طرح کے چکروں میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہی میں بات کروں گا کہ بعض لوگ امیر ہوتے ہوئے بھی جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہوئے بھی جاہل ہوتے ہیں. پڑھے لکھے سے مراد میں ایک اور بات بتاتا ہوں، ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا نہیں ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں. ہمارا جو معاشرہ ہے نا یہ ان پڑھ معاشرہ ہے. کیسے؟ ہم تعلیم کے نام پہ جو ڈگریاں حاصل کرتے ہیں وہ اصل میں علم نہیں ہے، وہ ہنر ہے. ٹھیک ہے. اصل علم تو قرآن و حدیث کا علم ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ بندہ انگریزی ایسی پڑھتا ہے کہ گوروں کو پڑھاتا ہے، پی ایچ ڈیاں کرتا ہے، لیکن اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا. دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہے نا دو آنکھوں کی طرح. اگر آپ نے خالی دینی تعلیم حاصل کری تو دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، خالی دنیاوی حاصل کی ہے تو آپ پھر بھی دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار کہتے تھے کہ اگر آپ کا والد فوت ہو جائے تو جتنے درد دل سے آپ اس کو غسل دے سکتے ہیں دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا. جتنے درد دل سے آپ اس کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں دنیا کا کوئی شخص نہیں پڑھا سکتا. ہم نے یہ دین کس کے ٹھیکے پہ دے دیا؟ علماء کرام کو. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاہل لوگ جو اس میں بھی مستند علماء کرام اور جو رنگ باز مولوی ہیں ان میں بھی ہم فرق نہیں کرتے. یعنی اصل میں اچھا جو عالم صحیح ہوگا، جو صحیح بات بتا رہا ہوگا، ہم اس کے دشمن بنے ہوں گے اور رنگ باز مولوی کے پیچھے لگے ہوں گے. نہیں، جب فرقہ پرستی ہوتی ہے نا، اب ایک بندہ ہے اس کی رسائی صرف اپنے محلے کی مسجد تک ہے علم کے لحاظ سے، دینی علم کے لحاظ سے. تو جو اس محلے کی مسجد کا عقیدہ ہوگا وہی اس کا عقیدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ کوئی نام نہاد مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی جاہل مولوی بیٹھا تو اس کا عقیدہ وہی ہو جائے گا. بالکل وہی. اچھا پھر بات وہی ہے کہ اگر اس نے دو چیزوں کا موازنہ کرنا، کمپیریزن کرنا، تو اس کے بعد اپنا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خود پڑھے. اپنا علم سے مراد یہ ہے کہ جناب اس کو انالیسس کرنے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے. دوبارہ میں بات کہوں گا کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کم ہے، غربت زیادہ ہے. اب جو ایک غریب بندہ ہے اس کو اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے اس علاج پہ 10,000 روپے لگے گا اور اس کو ایک پیر صاحب کہتا ہے جی 500 دا میرے کو دام درود کرا لا تو فارغ ہو جائے، کالا ککڑ لے آتے تیرا حل ہو جائے گا مسئلہ. وہ وہی کرتا ہے کہ جناب وہ پھر اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی شروع کر دیتا ہے. اچھا اگر اللہ اس کو کسی ایسے شفا دینی ہو یا اس کے گھر بچہ کوئی پیدا ہونے والا سلسلہ ہو اور وہ ویسے ہی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یا جو بھی کوئی جس کے ساتھ بھی اس نے اپنے عقیدے منسلک کیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہماری آدھی سے زیادہ قوم تو یہ سمجھتی ہے کہ ان پر یا نظر بد ہے یا تعویذ ہوئے ہوئے ہیں یا کسی نے جادو کرایا ہوا ہے اور یا کسی نے بندش کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے پہ خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں. ہاں. اچھا اب کچھ نفسیاتی عوارض بھی ہیں، جیسے ایک بیماری اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالائسس. اصل میں یہ پیور نفسیاتی مسئلہ ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے انسان کو سوتے ہوئے ویسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی گردن پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ واقعی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اچھا کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نیند میں باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، کئیوں کو رات کو نیند نہیں آتی، نیند میں چلنے کی ہوتی ہے. اس کی بھی ایک نفسیاتی وجہ ہے. دیکھیں انسان کو جو خواب آتے ہیں نا،
اب ایک آدمی اگر اردو بولتا ہے تو اس کو پشتو میں خواب نہیں آ سکتا، اگر ایک بندہ پنجابی بولتا ہے تو اس کو اردو میں خواب نہیں آ سکتا، اگر ایک بندہ انگریز ہے تو اس کو اطالوی زبان میں خواب نہیں آ سکتا۔ اصل میں جو کچھ ہم نے اپنے برین کو فیڈ کیا ہوتا ہے اصل میں اسی کا لاشعور میں جو چیزیں موجود ہیں اصل میں ایک شعور ایک لاشعور ہے۔ لاشعور میں جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی فائلیں لاشعور میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، جو آپ نے جیتے ہوئے جاگتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، تو وہ لاشعور میں فائلیں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی، تو راستے میں ایک آدھی فائل کھل بھی جاتی ہے، اور وہ ہمیں وہی نظر آنا وہ مناظر لیکن بدل جاتے ہیں، اس کے مناظر بدل جاتے ہیں، ڈائلاگز بدل جاتے ہیں، سین سارا نیا کریٹ ہو جاتا ہے۔ اسلام میں خواب ایک کی جو تعبیرات ہیں وہ ایک پورا ایک چیپٹر ہے، پورا چیپٹر، پورا نظام ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تو نبی وہ تھے جو صرف خوابوں کی تعبیر کا معجزہ تھا ان کے پاس۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں کہ خوابوں کی تعبیر نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اچھا، اب پھر وہی بات میں خوابوں پہ آ جاتا ہوں۔ خوابوں پہ یہی ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کے خواب میں کوئی تمثیل آ جاتی ہے، یعنی دن کو اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے خواب میں تمثیل آ جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ جناب اس کا کوئی مطلب ہے۔ اکثر خواب جو ہوتے ہیں وہ صرف جو دن میں ایکٹیویٹیز کی ہوتی ہیں ان کا صرف ریپیٹیشن ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں کسی بندے کے پاس جا کے اس خواب کی تعبیر بیان کروں تو وہ اگر کسی جاہل کے پاس چلا جائے تو اس کو کہتا ہے تم پہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، بس اس خواب کا یہی مطلب ہے، تم نے خواب میں سانپ دیکھ لی ہیں، تم نے یہ دیکھ لیا، تم نے وہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے، سانپ دیکھ لیا، تم نے اپنے بھائی کو دیکھ لیا، ہاں تم نے وہ تمہارا بھائی ہے وہ جناب وہ تم پہ جادو کرا رہا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ معاملات ادھر عام ہے ہمارے برے صغیر میں، تو وہ پھر فوراً سے پیشتر گھر کی دشمنیاں جو ہے نا وہ دل میں پلنا، مطلب اگر وہ کسی پہ کہتا ہے جی تیری پرجائی ادھر تو جادو کرا رہی ہے، ویسے ہی اگر اب تو خواب چھوڑیں زندہ جاگتا سانپ دیکھ لے تو تیری میں بات کر رہا تھا سلیپ پیرالسس کی، یہ پراپر بیماری ہے اور یہ کسی بندے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور بعض کا نارمل بندوں کو بھی ہو جاتی ہے، اور انسان جب کانشیس سے انکانشیس میں جا رہا ہوتا تو یہ اس وقت اس کو جو محسوس ہوتا ہے۔ انسان کی نا سلیپ کے 3 مراحل ہیں۔ اگر وہ 8 گھنٹے سوتا ہے تو پہلے 2 گھنٹے اس کی کچی نیند ہوتی ہے، اور درمیان والے اگلے 4 گھنٹے پکی، یعنی جس کو ڈیپ سلیپ کہا جاتا ہے، وہ مطلب اس کو پتہ ہی نہیں، اور اس کے بعد آخری 2 گھنٹے ہوتے ہیں وہ پھر واپس حواس میں آنا شروع، وہ بھی کچی نیند ہوتی ہے۔ اچھا، اس فیز کو جو کچی نیند کے 2 فیز ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ریپڈ آئی موومنٹ فیز۔ اچھا، آپ کسی انسان کو دیکھیں گے کچی نیند میں ہوگا نا تو اس کی آنکھوں کے جو آپ کے وہ ہیں پلکیں وہ حرکت کر رہی ہوں، ہاں جی، فیل ہوتا ہے۔ اچھا، پہلا فیز کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ تو جب ڈیپ سلیپ میں جاتا ہے ادھر ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، وہ تو میموری نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر جو آخری 2 گھنٹے کے جو ہوتے ہیں نا وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ جو یاد رہ جاتے ہیں اور وہ بیسیکلی وہ اپنی کچی نیند میں ہوتا ہے اور ہمیشہ کچی نیند کا خواب یاد آتا ہے، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جب مجھے خواب آ رہا تھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت جو فجر پڑھتے ہیں اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں ہاں جڑا فجر ویلے خواب آتا ہے نا وہ سچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اگر اپنی دن میں کوئی ایسا کوئی چیز دیکھ لی یا کسی سے بات کر لی تو وہ سمجھتا ہے کہ مطلب اپنے بھائی سے باتیں کر رہا تھا، بہن کو ملنے گیا تھا، خواب میں وہی نظر آ گئی تو انہیں کہا ہے دو تیرے تے کوئی جادو کرانا۔ لیکن اگر کسی مرے ہوئے کو دیکھ لیا تو دیکھیں مرے ہوئے کو بھی دیکھنا چڑھاؤ یار، ابا جی جڑے ہے نا کہ بڑے تنگ ہے تنگ نے، ابا جی جڑے ہے نا وہ میرے خواب چاہ کہندے ہیں کہ پتر تو میرے واسطے، ابا جی نے آپ بھاویں کوئی عمل کیتا نہ ہوئے، ٹھیک ہے، تو خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو میرے تو لا ہو گیا تے دیکھا چڑھا ہوں۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں خواب بتانے کی تعبیر بتانے والا بھی تو 2 نمبر لوگ ہی ہیں نا۔ قوم پرستی کی یہ حالت ہے، مذاق بنا ہوا ہے یہ ہمارے پنجاب کے تھیٹرز کے اوپر کہ حج کرنے چلے گئے، وہاں پہ حاجیوں کی وہ بھگدڑ مچی تو اس میں جو بچ گیا پنجابی ایک فیصلہ آبادی تو فون کھڑکا کے گھر والوں کا داتا دربار دیکھا چڑھاؤ میں سے بچ گیا۔ مطلب وہاں یہ توہم پرستی کی ہماری انتہا بتائی گئی ہے اس مذاق کی صورت میں کہ آپ ادھر اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور اس کے باوجود آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، آپ اس سے نتیجہ نکال لیں ہم کس حد تک توہم پرستی کا شکار ہیں۔ اصل میں ہم نے اپنے برین کو جہاں ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے نا، ہمیں اسی کے جیسے آپ ایک اینک لگا لیں، اگر آپ کالے رنگ کی اینک لگائیں گے تو دنیا ساری کالی نظر آئے گی، اگر آپ نیلے رنگ دنیا نیلی نظر آئے گی۔ تو ان کے آنکھوں پہ عقیدوں کی توہمات کی اصل میں اینکیں چڑھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس میں سے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو ہر چیز وہی نظر آتی ہے۔ تو جیسے بعض بچے بیمار ہو جائیں تو عورتیں جناب مرچیں مارنی شروع کر دیتی ہیں اور پھر کہتی جی اگر میں مرچیں جلاؤں گی تو اس کے اندر اگر دھواں نکلے گا تو نظر تھی، اگر نہیں نکلا تو جناب کچھ بھی نہیں تھا۔
तो बहरहाल जी बेतहाशा सी धुआं निकल आया तो फिर घर में जितने भी कहीं छुपे हुए जिन बंदे के अंदर मौजूद होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर कुछ आलमों को बुलाते हैं और कहते हैं जी ताड़ी अलमारी के पीछे तवीज़ कीते ना किसी उधर से तवीज़ निकालने शुरू हो तवीज़ भी जो सोशल मीडिया पे अक्सर वो बेशतर तस्वीर आती हैं, ऊट पटांग जुबान लिखी होगी, ऊट पटांग किस्म के नंबर या उसमें अजीबोगरीब बातें। असल में वो जो तावीज़ात होते हैं ना, जो जाली तावीज़ात होते हैं, उनके अंदर से लकीरें मारी होती हैं, असली भी होते हैं सर। असली देखें इस पे कोई मैं नहीं इसमें कोई मैं कोई आलम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि अक्सर जाली होते हैं। अच्छे भी सही भी होते होंगे लेकिन अक्सर जाली होता है। जैसे अगर आप जैसे ताबीर बताने वाले लोग और उलमा कराम जो अच्छे वाले हैं वो तो 15-20% होंगे, उनका नाम बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तावीज़ात पे अगर एक बंदे को कोई मामूली सी भी बात हो गई तो उसकी वालदा ने कहा तो तवीज़ पाला। अच्छा, वो किसी बंदे ने ऐसे ने लिख के दिया जिसको खुद कोई इल्म नहीं है, तो वो जनाब उसको उसके साथ एसोसिएट कर देता है। एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो ये असल में ऐसे लोगों को हेल्प करता है। मसलन एक बंदे को सर में दर्द हो रही है और किसी बंदे ने कागज़ पे लकीरें मार के दे दी, उनका तवीज़ जेब से पाला, ठीक है, या इसको लटका ले, तो वो समझ रहा होता है इससे कोई चीज़ निकल के मेरे, वो हालांकि उसके दिमाग की खतरा। मेडिकल की टर्म भी है बेसिकली। जब मेडिसिन हम ट्रायल करवा रहे होते हैं तो कुछ पेशेंट्स होते हैं एक्चुअल में उनको मेडिसिन के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा होता, जस्ट पानी होता समझ लें, और एक है जिसको बाकायदा मेडिसिन दी जा रही होती है और उनका फिर बाद में असल में डॉक्टर के पास जाए ना तो उसको कोई मरीज ऐसा मर्ज बताए, हाँ, तो जो डॉक्टर को समझ ना आ रहा तो उसकी तसल्ली के लिए एक आधी गोली दे देता है, वो सिर्फ ताकत की गोली होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल। वो उसके असल में उस प्लेसिबो इफेक्ट को किल करने के लिए ट्रिगर कर रहा होता है, उसको किल करने के लिए होती है। तो मैंने पहले बात बताई कि इंसान का जो ब्रेन है ना, ये इतना पेचीदा है कि अगर इसको कोई नेगेटिव वाइब दी जाए तो ये फौरी उसको कैप्चर करता है और उसको अपने दिमाग में जगह दे देता है। सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको ड्रामे और फिल्म की शक्ल में दी है, और उसको पता होता है कि सब कुछ पीछे जाली हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रो भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है। ऐसे ही तो फिर बाद जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग किसी अपने रिश्तेदार की मौत का जिम्मेदार अपने किसी बहन या भाई को समझते हैं, नुकसान है तो उसका भी जिम्मेदार, कोई नुकसान किसी, असल में इंसान की एक साइकी है कि ये अपने ऊपर कुछ नहीं लेता कि मेरी वजह से कुछ हुआ। अगर ये भी एक चीज आ जाती है ना, बाज़ औक़ात कोई बंदे ने बात किसी मौके पे कर दी, कोई ऐसी बात जो किसी को ना पसंद थी और वो अमल हो जाता है। जैसे किसी को तू मरेगा आज, वो बंदा रियली में कहीं मर गया अपने किसी आई से, लेकिन इल्ज़ाम किसी और ने यानी शायद ने देखा होगा तो वो उस पर डाल देगा, ए मनूसी ऐसने मुँह जो है गल कर दी थी वो बंदा मर गया। ये वाली भी यानी हमारे माशरे में कहानियाँ पाई जाती हैं। जी जी, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि आप किसी चीज़ को किसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ कि अगर आप सपोज खुद गंदे रहते हैं, आप जनाब पानी साफ़ नहीं पीते, आप जनाब खाना सही नहीं खाते और उससे आप बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, पेट ख़राब हो, इन्फेक्शन हो जाती है, तो हम कहते हैं नहीं जी वो फलाने दिन नज़र कम कर गई। यानी बहुत सारी चीज़ें इंसान के अपने कंट्रोल में हैं और उसमें उसको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और अगर वो अपना ख्याल खुद नहीं रख रहा तो वो ज़ाहिर बात है उसका शिकार होगा। और इंसान की सबसे बड़ी जो खामी है या साइकी है, वो ये कहता है वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, हमेशा कोई बंदा तलाश करता है जिसको ब्लेम दे सके, इल्ज़ाम दे सके, तो इसलिए ये सारा उसी से एसोसिएटेड होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हमें हमारी जो कौम है उनको मीडिया के लेवल पे, उनको सोशल मीडिया के थ्रू उनको गाइड करना चाहिए, हमारे मीडिया को जो कि पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, ताकि लोग ऐसे लोगों के हाथों लुटने से बच सकें। बिल्कुल। और देखें शरार या बुराइयां या कुछ भी ऐसी चीज़ें उनका हमारे मज़हब ने इनकार नहीं किया, बल्कि उसका तदराक या इलाज भी बताया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार बताए हैं, सुबह और शाम के या रात को सोते वक्त की दुआएं बताई हैं, उनका कुछ मकसद है। अब ये दम यानी इसको आप अगर हम इस्लामी पॉइंट में देखें तो दम दरूद कोई बुरी चीज़ नहीं है, दम बिल्कुल ठीक है, दम। अब मेरा जो आगे आपके साथ सवाल है कि यहाँ पे घर में कोई मसला बनता है, ख़वातीन ज़्यादातर क्योंकि तोहम परस्ती का शिकार होती हैं, तो वही ज़्यादा जो है वो पीर बाबे या इस तरह के ढोंगियों के पास जाती हैं, जहाँ जाती तो वो दम करवाने, लेकिन यहाँ उनके साथ यकदम हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे फिर जब वो पकड़ा जाता है तो फिर वो कहते हैं जाली पीर। तो असली पीर भी कोई एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आप समझते हैं कोई असली पीर वाली भी कोई मखलूक है, या ये सिर्फ सारे जाली हैं? जड़ा पकड़ा नहीं गया वो जना जी पीर है, तो जड़ा पकड़ा गया वो जाली है।
دیکھیں جی پہلی بات تو ہے جو اصلی بندہ ہوگا نا وہ تو کہے گا ہی نہیں کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں، وہ یہی کہے گا میں دعا کروں گا اللہ میرے حق میں بھی بہتر کرے اور تمہارے حق میں بھی بہتر کرے۔ جعلی پیر یہی کرے گا کہ جناب وہ اگر کسی کی بہن بیٹی کو دیکھے گا وہ کہے گا اس کا علاج ایسے نہیں ہوگا، اس کو رات کو میرے پاس چھوڑ دو، اور ادھر پھر اس بچی کے ساتھ یا اس خاتون کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں معاشرے میں کہانیاں وہ معاشرے میں کہانیاں موجود ہیں، اور بعض کا تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کسی مرد میں کوئی خامی ہے اور اس کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تو پیر صاحب کے اور ساتھ زیادہ اس معاملے میں جو گھر کی ساس یعنی کہ جو یا ماں ہی ہوگی اس بچے کی وہ یعنی کہ ملوث پائی جاتی ہیں اس پہ ملوث۔ دیکھیں انسان لے کے جانے میں یا سپرسٹیشس ہونے میں زیادہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جی انسان کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا وہ اولاد ہے، یا دنیا کا ہر انسان جو ہے نا وہ ہیپی لائف گزارنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس نعمتوں کا ڈھیر ہو، اچھا، اور ڈھیر میں نہ میری صحت کو کوئی فرق پڑے، نہ میرے دولت کو، نہ میری اولاد کو کوئی فرق پڑے، سب کچھ ہر چیز پرفیکٹ ہونی یعنی چاہیے، جو جنت کے وعدے اللہ نے کیے وہ جنت یہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو، اس میں ذرا سی بھی کمی آتی ہے تو وہ اس کا جواز ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہانیاں بنائے گا۔ مطلب میرا ایک دوست ہے وہ بیچارہ بے اولاد ہے، اس کے اپنے اندر ڈیفیکٹ ہے، تو اس کی وائف اس کو ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی اور اس نے کہا کہ یہ ہر جمعرات کو میرے پاس آیا کرے گا تو تمہارے گھر اولاد ہوگی۔ اس نے کہا جی ایک تو جمعرات کو میرے پاس آنا، دوسرا یہ دوائی کھلاؤ اس کو۔ اچھا وہ گھر آیا تو اس نے کہا یار میں نے یہ دوائی نہیں کھانی۔ اس کی بیگم نے کہا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تم بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتے تو اس لیے تم دوائی نہیں کھا۔ وہ جی دوائیاں کھانے شروع ہو گیا اور جناب اس کے گردے خراب ہو گئے۔ اچھا، اور اینڈ پہ اس نے بیوی کو سنائی کہ یہ تمہاری اس دوائی کی وجہ سے ہوا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تم پھر بھی کھاتے رہو، اس نے کہا مجھے مارنا تو مجھے۔ بہرحال اس بیچارے بندے نے یہ کیا کہ وہ دوائی پھینک دیتا تھا اور بیگم کو کہتا تھا میں نے کھا لی ہے، اور اس نے ایک دو بار پیر صاحب سے سوالات کیے، پڑھا لکھا بندہ تھا، تو پیر صاحب نے کہا جی تیرے گھر منڈا نہیں بچہ نہیں جم سکتا، تیرا جڑا بندہ ہے جڑا ہے نا سوال بڑے پوچھدا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں جی ہم سے سوال نہ کیا جائے، ایمان نہیں ہے گا، ہاں یہ ایمان نہیں گا، عقیدہ نہیں گا۔ یہی بات ہندو کہتے ہیں کہ میرے پاس جب تک آپ مندر میں نہیں آؤ گے، ماتھا نہیں ٹیکو گے، کچھ انہوں نے چھوٹی موٹی چیزیں خاک رکھی ہوتی ہے، انہوں نے پاس اپنے کچھ پھول رکھے ہوتے ہیں، یا میرے ہاتھ نہ پھڑ کے لالا تو تینوں شفا ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے اپنے اس کے ساتھ کچھ معجزے وابستہ کیے ہوتے ہیں، وہ کسی بندے کو معلوم ہو نہ ہو وہ جناب کہتے جی آپ نے لازمی آنا۔ دو چار کہانی باز بھی ہوتے ہیں نا مارکیٹنگ والے۔ دیکھیں کہانی بازی ایسا کام کہانی بازی کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ہاں تو ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کی عصمت دری ایسی جگہوں پر زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اور پھر عورتیں لاہور میں کچھ مزارات ہیں جن میں عورتیں گھروں سے بھاگ کر آ جاتی ہیں اور یہاں پہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے ہاتھیں چڑھ جاتی ہیں، بالکل، تو وہ پھر آگے ان کو بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے نیکی کرنے کے لیے آئی ہوتی ہیں یا اپنے کسی دکھ درد کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی ہوتی ہیں، توہم پرستی کی شدید شکار ہوتی ہیں اور جناب اسی سے وہ بلیک میل ہو جاتی ہیں۔ اینڈ پہ میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ جہالت اور غربت جس معاشرے میں ہوگی وہاں پہ ایسے لوگوں کو پنپنے کا موقع مل جائے گا، اور وہ اخباروں میں اشتہارات دیں گے، وہ دیواریں کالی کریں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک رام بابا، بنگالی بابا، یا آپ کا عامل مسیح، ایک مسلمان کا ان لوگوں سے کیا کام ہے؟ اس کے اپنے مذہب نے اس کو ایسی چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ جو اس کے ہر چیز کا مداوع کرتی ہیں۔ اچھا، پھر وہی بات کہ جناب وہ جو بابے حضرات ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک تو شروع ہو گیا ہوا ہے کہ ہوم سروس شروع ہو گئی ہوئی، اب تو آن لائن سروس بھی نہیں۔ ایک اور بات ہے کہ استخارہ جو ہے ہمارے مذہب کا ایک بڑی اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے خود اپنے اوپر ہے، یعنی جس بندے نے اللہ سے مشورہ کرنا وہ اس پہ ہے کہ وہ خود دعا استخارہ پڑھے اور سو جائے۔ اشارہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ دعا استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب آپ دن رات چلتے آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا دل کسی جگہ پہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بالکل اللہ کی طرف سے۔ اب جناب ریڈی میڈ استخارہ ہے، فون کروائیں استخارہ کروا لیں، یہ کون سا استخارے میں جواب ہی ہوتا ہے؟ جواب، اچھا استخارہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ، اچھا
टीवी बैठ के कह पूरी रमजान ट्रांसमिशन का सर मेन प्रोडक्ट है ये आपकी इस्तिखारा। हाँ ये भी है। अच्छा आपको एक और बात बताता हूँ, चलें ये भी जहन में आ गई कि मीडिया ने पिछले कोई 8-10 साल पहले एक बड़ा ट्रेंड शुरू कर लिया था कि मॉर्निंग शोज के अंदर ऐसे आमल बाबों को बुलाना शुरू कर दिया, प्रमोटिंग शुरू हो गई, प्रमोटिंग, और सारा वो जो दम दरूद किसी पे करते थे या कोई पढ़ते थे तो वो सारा प्लांटेड होता वो था, जीने निकालने वाले पूरे ये बहुत सुबह के टाइम पे अक्सर सारा प्लांटेड होता था। और फिर जनाब उन्होंने बहुत कुछ मीडिया वालों ने कहा ये तो बड़ा बुरा हो रहा है, लोग गुमराह हो रहे हैं, तो उन्होंने उनको पकड़ा भी। और बाद में पता चला कि ये बंदा सारे एंकर के साथ और जो मीडिया के प्रोग्राम के लोग हैं उनके साथ मिल के ये सारा धंधा करता था, और साथ में उनको किसी ऐसी जगह पे भी ले जाता था जहाँ कहता था यहाँ सेब का साया और मैं यहाँ पे सेब, और साथ में ड्रोनी बातें करता था कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे फलाना था, माहौल भी ऐसा बनाया होता था। वो असल में मीडिया वाले रेटिंग हासिल करने के लिए ऐसे लोगों को बुलाते थे और उनके साथ ये सारा मामला करते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंसान जब से वजूद में आया इसके मुसीबतें, आफात, अलाम, आजमाइशें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं फिर वही बात बताऊंगा कि जब से इंसान पैदा हुआ है, जब उसको गॉड मॉड्यूल तो ब्रेन के अंदर है, जब भी कोई ऐसी चीज़ देखेगा जो उसके कंट्रोल से बाहर होएगी तो वो जारी बात है किसी ऐसे बंदे को ऐसी चीज़ को ढूंढेगा जो खुद भी नज़र नहीं आती। तोहम परस्ती बेसिकली जो है वो एक ऐसी मतलब लकीर है, बारीक लकीर, जो ईमान और अक्ल के माबैन जो है ना तफरीक यानी कि इसको ख़त्म कर देती है। जब इंसान भटकता है वो ऐसी हकीकतों में जो है वो अपनी कहानियाँ तराश के और उसमें घुस जाता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। मतलब वो एक ऐसी चीज़ को हकीकत बना लेता है या समझ लेता है जो है ही नहीं, दरअसल उसका कोई वजूद ही नहीं है। और ऐसी जब कोई चीज़ बंदा कोई नतीजा अखज़ करता है तो बिलखसूस जो हाँ मजहबी मुआशरे हैं ना वहाँ पे ये चीज़ जो है मज़हब का कालब अख्तियार कर लेती हैं और यानी कि मजहबी रंग अख्तियार कर लेती हैं। ऐसी सूरत में आपने जैसे पहले कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया की मदद से हम इसको एजुकेट कर सकते हैं लोगों को तोहम परस्ती से बचाने के लिए, उनको एक्चुअल जो चीज़ें हैं जो तालीमात हैं इस्लामी वो बताई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है ना कि हमारे जो उस पर पैरा देने वाले जो मजहबी यानी कि जो ठेकेदार हैं ऐसी चीज़ों पे, ऐसी तोहम परस्तियों की वजह से जिनका घर का दाल दलिया चल रहा है, वो इस पे जो पैरा देने वाले जो खासकर मजहबी जो ठेकेदार हैं वो उस एजुकेशन को या उस कैंपेन को शदीद यानी कि उसकी मुखालफत में सामने आ जाते हैं। और फिर लोग जो हैं वो बेसिकली आपने खुद कहा कि झूठ की तरफ ज़्यादा राग़ब होते हैं या ऐसी जो चीज़ जो उनको मतलब समझ से उनके बाहर होती है और वो समझ नहीं पा रहे होते, और जो भी कोई श्रोदाबाज जो कोई कहानीबाज उनको कहानी सुनाता है वो उसकी तरफ राग़ब हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम कोई कैंपेन सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए ले भी आएँ तो वो कितनी इफेक्टिव साबित हो सकती है और कैसे हो सकती है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, हमारे मुआशरे में जो तोहम परस्ती है ना ये इतनी ज़्यादा रच बस गई है कि इसने हमारी ईमान और अकल को खोखला करना शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि इसका तदारक फौरी तौर पे होना चाहिए, नहीं तो हमारा मुआशरा एक तोहम परस्तों का मुआशरा बन के रह जाएगा। और उससे सबसे बड़ी बात है कि इसको मजहबी रंग दे दिया गया डेफिनेटली, और जो कोई बंदा इसके खिलाफ बात करे उसको गुस्ताख करार दे दिया जाता है। और सिर्फ करार नहीं देते सर, उसको साबित भी किए बगैर अच्छा पार लगा देते हैं। अब जिन लोगों की रोजी रोटी इसकी वजह से ख़राब होती है वो जो अपने मुरीदैन होते हैं, जो उनके फॉलोअर होते हैं, उनको ऐसे लोगों के पीछे लगा देते हैं। हमारा मीडिया भी बाज़ औक़ात ऐसे हसास मौज़ों को नहीं छेड़ता क्योंकि उनको भी अपनी एग्जिस्टेंस की फ़िक्र होती है। अगर कुछ उलमाए कराम टीवी पे बुलाए जाते हैं मुख्तलिफ चैनलों पे तो वो बाज़ औक़ात इतने मज़हक़ा ख़ेज़ लोगों को टोटके बता रहे होते हैं या सलूशन बता रहे होते हैं जो कि एक आम आदमी के लिए भी समझ से बाहर होती है, वो चीज़ मजाक लगती है उसको। मसलन रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बंदे ने कहा जी मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो एक आलिम जो नाम नहाद आलम था उसने कहा जी अपने मीटर पे जम लिख दें तो आपका वो मीटर यानी कि जो है ना वो जिन दिनों में आपने रोकना मीटर को बजाय बल्कि एक आलिम ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आपकी टैंकी जल्दी ख़त्म हो जाती है मोटरसाइकिल की तो उस पर फलानी दुआ पढ़ के फूंक दें तो पेट्रोल ज़्यादा देर चलेगा। अच्छा, यानी वो लॉजिक
साइंस, इल्मियत, इन चीज़ों को नहीं मानते। सर इसकी मिसाल हमारे पड़ोसी देश जो है भारत में, इस पे फिल्म बनाई आमिर खान ने पीके के नाम से। उसने ये तोहम परस्ती और मज़हब की जो गलत तशरीहात हैं इस पे शदीद किस्म की उसने जो है ना वो समझ नकद लगाई। उसके उस फिल्म के बाद अब तक जो है ना वो आमिर खान को वो मतलब मुखालफतों का शदीद वो शिकार है, और उस पर जो उधर के तमाम ही तकरीबन मज़ाहिब के, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि हिंदुइज़्म, मुसलमान भी और ईसाई भी, क्योंकि उसने बेसिक बुनियादी वही मसला जो मैंने आपसे पहले कहा है कि जब ये कोई तोहम परस्ती और इन चीज़ों और इन अकायद को कोई बंदा काउंटर करने के लिए आएगा तो उसको शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, और वही ठेकेदार मज़हब के वो उसको आगे उस नैरेटिव को काउंटर कर रहे होंगे। तो ये वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने, पीके सबसे बड़ी मिसाल है। हालांकि उसने एक बड़ी प्यारी लाइन इसमें दे दी ना, रॉन्ग नंबर वाली। हम जहाँ हमें नहीं समझ में आ रही ना ऐसी चीज़ों को, बजाय उनसे डरने या घबराने के, उन्हें रॉन्ग नंबर करार दे के उनसे ज़रा फासला। उसमें जो सबसे मशहूर डायलॉग था ना, हाँ, उसने कहा जी एक खुदा तो है, हाँ, दूसरा खुदा तुम लोगों ने बनाया, तुमने बनाया हुआ है। जो मजहबी ठेकेदार है ना, हाँ, चाहे वो किसी मजहब के हैं, हिंदुइज्म के हैं, मुस्लिम के हैं, ईसाइयत के हैं, उन्होंने कहा जी दो खुदा हैं, एक खुदा मोहब्बत करता है, तुम उसे डराते हो, जिसने हमें सबको पैदा किया है, जिसने ये कायनात बनाई है सारी। उसने कहा जी वो हमसे मोहब्बत करता है और तुम हमें डराते हो। हाँ, उसमें एक और भी वाकया कि वो एक आदमी कहता जी मेरी बीवी आखिरी दमों पर है, तो कहता उसको उठा के फलाने पहाड़ पे ले जाओ, कहता यार अगर मैं इस काबिल होता तो मैं तुम्हारे पास क्या लेने के लिए आया। बिल्कुल। तो वो जब जैसे एक आदमी किसी आलिम के पास जाता तो कहता जी मुर्गा ले के आओ, बकरा ले के आओ, कहता जी मैं मेरे को होता तो मैं आप ना खा लेंदा। हाँ। तो मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बात बताई, कहता यार मेरा एक दोस्त था, वो काम शाम छोड़ के ना दम दरूद करना शुरू हो गया। अच्छा। तो उसका काम चल निकला। एक दिन मैंने उसको कहा यार मुझे बताओ तो सही, कहता किसी दिन इतवार को मेरे पास आके बैठ जाना। वो जो भी बंदा आता था उसको कहता था कि की मसला जी मैं बीमार है। उन्हें कहा जी ये कूलर पड़ा हुआ है, इसमें से एक गिलास पानी पियो। अच्छा, वो जो भी आता उसको कहता एक गिलास पानी पियो, एक गिलास पानी पियो। कहता वो लोग कहते जी यार देखो जी पानी पिया तो 2 मिनट में हमारी तबीयत शाश बशाश हो गई। हाँ वो बड़ा पानी में आपके वो है, शिफा है। कहता एक तो उसका ये टोटका था। दूसरा टोटका था कि वो एक डब्बा उसने रखा हुआ था, ये असल वाक़या बता रहा हूँ, कोई वो नहीं। अच्छा। कहता एक डब्बा उसने रखा हुआ था, एक खातून आई, उसने कहा जी मेरे घर में मेरे खामन से नहीं बनती, या मुझे लगता मुझ पर जादू हुआ है। उसने वो डब्बे के अंदर वो तवीज़ लिख के डाला और नीचे से हीट दी उसको। अच्छा। तो डब्बा उछलना शुरू हो गया। अच्छा। कहता यार मैं दोनों चीज़ें देख के बड़ा हैरान हुआ। कहता जब वो लोग चले गए तो मैंने उससे पूछा ये क्या माजरा है। कहता ये जो कूलर है ना, इसके अंदर मैं दिन में कोई जब मैं अपना काम शुरू करता हूँ तो 5-6 स्टीरॉयड की गोलियां डाल देता हूँ। और स्टीरॉयड जो बंदा पानी पीता हो थोड़ी देर के लिए अपने को बड़ा ना एक्टिव फील करना है। स्टीरॉयड से इंसान फौरी एक्टिव हो जाए, चाहे उसको कोई बीमारी ना भी हो। दूसरा वो कहता है जी डब्बा इस तरह खड़कता है कि मैंने डब्बे में मेंढक रखा हुआ है, जब मैं नीचे से हीट देता हूँ तो उछलता है और वो डब्बा भी हरकत करता। लोग कहते हैं वाकई लगता सख्त जादू है यार। मैंने अब एक दोस्त के साथ एक ऐसे पीर साहब के पास गया जो कहते थे सिगरेट की पन्नी लेकर आओ, सिगरेट के जो पन्नी होती है, और उसको ऐसे फूंक मार के कहते थे उसमें रख लो अपनी मुट्ठी में, वो मुट्ठी बंद कर लो, थोड़ी देर बाद वो राख हो जाती थी। वो कोई केमिकल ऐसा लगाया था जो मुट्ठी बंद करने से पन्नी पे जो उसको ना राख कर देती थी। उन्होंने कहा देख तेरी पन्नी सड़ गई, तेरे तो बहुत बड़ा जादू है। ठीक है, देखें जैसे इंसान के जिस्म में कैंसर हो जाता है, नासूर हो जाता है, तो उसको छेड़ने के लिए ना बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, कहीं ये इंसान नुकसान ना पहुंचा दे। तो हमारा जो जिस मुआशरे के अंदर कैंसर की तरह ये चीज़ सरायत कर गई हो या उसके अंदर रच बस गई हो, तो ऐसे मौजू को छेड़ना आमतौर पे बड़ा खतरनाक होता है और हसास हो जाता है। अच्छा, अगर इस नाम पे कुछ मीडिया चैनल कोई आगाही देने की कोशिश भी करते हैं तो उनका मकसद जो होता है वो आगाही नहीं होता, उनका मकसद गाइडेंस नहीं होता, वो सिर्फ रेटिंग होता है, टीआरपी। अच्छा, वो क्या करते हैं, रंगीन किस्म के उलमाए कराम, रंगीन मीन जिन्होंने अजीब तरह के लिबास पहने होते हैं,
وہ علماء تو نہ ہوئے سر پہ. اچھا نہیں, وہ بیسیکلی مذہبی ماڈل ہوتے ہیں, ٹھیک ایسا ہی ہے, مذہب کی ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. جس رنگ کے کپڑے اس رنگ کا انہوں نے ٹوپی اور پگڑی پہنی ہوتی ہے, پوری میچنگ کی ہوتی ہے, اور بلکہ ان کو میڈیا والوں نے ہی لباس پہنایا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پہن کے سیٹ. پھر سر وہ مولوی یا کوئی مہذب شخصیت کو کم, پھر وہ کوئی قوال یا پھر کوئی طبلہ بجانے والے زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں اکثر. وہ ہوتے ہی اصل میں انہی میں سے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں, وہ ایک دو ہی ہوتے ہیں, اور وہ ان کو لوگ, ان کو جگہ بھی نہیں ملتی. جگہ کیوں نہیں ملتی, وہ صحیح بات کرتے ہیں, ان کو بلاتا نہیں. ایک آدھ دفعہ بلاتے ہیں, جب ٹی آر پی گر رہی ہو نا تو متنازع بات نکلوانے کے لیے. دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا کام ہے ہر چیز سے پیسہ کمانا. وہ مذہب سے بھی کماتا ہے, وہ آپ کے ایموشن سے بھی کماتا ہے, وہ آپ کی معذوری سے بھی کماتا ہے, ہر چیز آپ کی محرومیوں سے کماتا ہے, ہر چیز سے انہوں نے پیسہ کمانا. آپ کی خوشیوں سے بھی پیسہ کمانا ہے, ہر چیز سے. اس سے ہوتا کیا ہے, کامن مین تک اصل چیز نہیں پہنچ پاتی. اچھا, یہ تو ہوگا مین اسٹریم میڈیا. اب اگر آپ پرنٹ میڈیا میں جائیں تو انہی بابوں کے اشتہارات بھی لگے ہوئے, بلکہ سب سے زیادہ اخباروں کو اشتہار ان کے ملتے ہیں. تیسری چیز ہوگی سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا پہ زیادہ جو ہے وہ اپنی ریچ کے چکروں میں ایسے مطلب نہیں, سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ ریچ کے علاوہ یہ جو 2 نمبر قسم کے عامل ہیں وہ اپنے کلپ وائرل کرتے ہیں, اور اس میں صرف اپنی پھونک کی اتنی مہارت دکھاتے ہیں کہ جو انسان 2 منٹ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا, اب وہ اس کو پھر وائرل کرتے ہیں, اور پھر اور لوگ بھی ان کے ساتھ جڑتے ہیں. دیکھیں, کہتے ہیں نا, ڈوبتے کو تنگے کا سہارا. ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے, اس کو کسی جگہ سے بھی امید کی کرن نظر آئے تو اس طرف لپک پڑتا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا. جب ایک انسان مر رہا ہوتا ہے نا تو کہتا ہے شاید کوئی چیز مجھے بچا لے. وہ پھر اس کی طرف جب اس کو کسی جگہ سے بھی, لیکن پھر یہ تو عقیدے کی کمزوری ہے نا, موت برحق ہے. دیکھیں جی, عقیدہ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے. ٹھیک, کمزور عقیدے والا بندہ ہی اس ڈائریکشن میں جائے گا, تو ہم پرستی کا شکار ہوگا, ڈر اور خوف. اچھا, ایسے بندوں کو دنیا کا بھی اتنا علم نہیں ہوتا. یا تو ہو نا کہ وہ کسی بندے کو پہچان جائے کہ یہ بندہ شوبدہ بازی کر رہا ہے کہ حقیقت ہے, دنیاوی طور پہ بھی وہ بھی ان کو علم نہیں ہوتا, تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. اچھا, اب دوبارہ میں ایک بات کہوں گا, آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ایک جاہل آدمی یہ کام کر رہا ہے, تو اگر ایک پڑھا لکھا بھی یہ کر رہا ہے. اچھا, ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن اور ہے. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ہے تو پڑھا لکھا ہے, وکیل ہے تو پڑھا لکھا ہے, انجینئر ہے تو پڑھا لکھا ہے, MBA کیا ہے تو پڑھا لکھا ہے. یہ سارا تعلیم نہیں ہے, یہ سب ہنر ہے. تعلیم تو اس کی دین نے دینی تھی اس کو, زندگی گزارنے کا طریقہ. صحیح, وہ اس نے حاصل نہیں کیا. اس نے اپنی ساری زندگی کھپا دی ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے. اب وہ دنیاوی لحاظ سے پڑھا لکھا ہے, اور اپنی دینی لحاظ سے وہ ان پڑھ ہے. بلکہ ایسے لوگ جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں وہ دین کو بھی رد کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اور ہی طرف نکل جاتے ہیں, کمیونزم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. کمیونزم یا ایتھیزم بہت زیادہ اس سے کیا. اچھا, اب بات ادھر ہی آ گئی کہ ہم پڑھا لکھا اس بندے کو سمجھتے ہیں جو اردو پڑھ لیتا ہے, انگریزی پڑھ لیتا ہے, نام لکھ لیتا ہے, لیٹر لکھ لیتا ہے. اور ہمارے ملک میں اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جو صرف اپنا نام لکھ سکتا ہے اس کو بھی ہم پڑھا لکھا خواندہ شمار کرتے ہیں. تو اصل پڑھا لکھا تو 5-10% ہی ہے, باقی سب 30-40% وہ لوگ ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا حال ہے یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن و سنت کی حقیقی تعلیم کو عام کیا جائے. اور یہ کام لوگ تو جو علماء حضرات اپنے طور پہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو اس میں انیشیٹو لینا پڑے گا. اچھا, گورنمنٹ بھی پھر مذہب کی ایسی چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو صحیح بات بتا دی تو کل کو ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق اور سچ ان کو پتہ چل گیا, یہ تو پھر ہم سے گرے بانوں تک آئیں گے ہمارے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے اڈے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ لنگر بڑا کھلا ملتا ہے, بہت زیادہ. وہ صرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو بھی آگے ادھر روٹی کھائے گا وہ کم سے کم روٹی کھانے تو آئے گا نا. اچھا, ایک اور بات بڑی عجیب ہے کہ جناب جو بھی بندہ, جو سائیں صاحب ہوتے ہیں یا جو پیر صاحب ہوتے ہیں, جو شاہ جی ہوتے ہیں, میں ان کو غلط ورڈ میں نہیں لے رہا, جو 2 نمبر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے چڑھاوا چڑھاؤ. ٹھیک ہے,
اب ایک غریب بندہ جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے اپنی جمع پونجی لے کے چلے جاتا ہے, چڑھاوا چڑھاتا ہے, دیگ پکاتا ہے. اچھا دیگیں بیچنے والے بھی انہی کے لوگ ہوتے ہیں, ایسے ہی نہ اس میں نمک ہوتا نہ اس میں چینی ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, اور وہ روٹیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. بنیادی عقیدہ نا ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے, میں تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسی ہمارے گفتگو سے اگر کسی بندے کو کوئی اچھی بات پہنچ جائے تو وہ بھی ہمارے لیے اجر کا باعث بنے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ چڑھاوے یا نیازیں یا جو بھی اللہ کے مطلب راہ میں آپ نے دینا, اس کا اللہ نے طریقہ وضع کیا ہوا ہے, اور اس کو قرآن میں اللہ نے بھی بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی بتائی ہوئی ہے. تو جو چیزیں ہمارے معاشرے میں توہم پرستی کے یا کسی بھی اور عقیدے کے تحت جو کی جا رہی ہوتی ہیں, خاص کر اس طرح مالی اور اپنے جو مطلب کسی بھی اس طرح کے معاملات کو اللہ کے علاوہ کسی بھی طرف یعنی کہ کوئی بندہ اس کو منسوخ کر رہا ہے, تو وہ اللہ نے اس کو سراسر اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں زیادہ ڈیپ میں جاؤں گا, حالانکہ ہے قرآن کی آیت ہی اور اس کے اوپر یعنی کہ بات ہوگی تو پھر کئی لوگ اس پہ اشتعال کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. لیکن بنیادی چیز ہے کہ یہ جو چڑھاوے یا نیازیں یا جو کچھ بھی ہے نا, اس کا بھی اللہ نے ایک پورا نظام بتایا ہوا, دین کا باقاعدہ یہ حصہ ہے. تو لیکن یہ جب کسی اور طرف چیز جائے گی تو ڈیفینیٹلی پھر توہم پرستی کی جو کارخانے ہیں ان کو پھر ان کی جو کہلیں پذیرائی بھی ہوگی, وہ ڈیولپ بھی ہوں گے, گرو بھی کریں گے. تو یہ گروتھ ہی ساری جو ہے بیسیکلی عقیدے سے ہٹنے سے ساری گروتھ ہو رہی ہے ان چیزوں. جب بھی ایسی چیزوں کا کوئی بندہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے نا, ہاں, تو وہ پھر ایسے لوگوں کو متحرک کر دیتا ہے, اور وہ لوگ میڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں, وہ میڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں, اور وہ دشمن بن جاتے ہیں. ہاں جی. تو ہمیں بھی تھوڑی سی ہم احتیاط کے دامن میں رہ کے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. بالکل, کوشش تو یہی ہے, کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم احتیاط کے دامن میں رہیں, بالکل, کیونکہ یہ ایک سینسٹیو میٹر ہے ڈیفینیٹلی. لیکن ہمارے معاشرے کو اس نے کینسر کی طرح لپیٹ میں لیا ہوا, اور یہ معاشرے کی تباہی کا باعث بن رہا ہے. بالکل. اگر ہماری گورنمنٹ اور ہمارا میڈیا صحیح طریقے سے اپنا رول پلے کرے تو یہ جو نام نہاد قسم کے پیر ہیں یا علماء کرام ہیں, ان کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اسٹیک ہولڈرز جو ہیں معاشرے کے ہمارے, جو بنیادی طور پر جیسے اسکول, یونیورسٹی, کالجز کے اساتذہ ہیں, یا محلے میں کوئی بزرگ جو اچھی تعلیم جن کو ہے, علم ہے اس چیز کا, وہ اپنے مطلب اپنے طور پر اس چیز کو سمجھ لیں دعوت کے طور پر, یعنی کہ میرا خیال ہے یہ سارا کام جہاد کے طور پہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا. کیونکہ توہم پرستی کی کوئی نہ کوئی شکل نا, میں بلیو میں ہمارے گھروں میں بھی ہے, ہمارے بہن بھائی ہیں سارے آگے پیچھے خاندان رشتے دار ہے, ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں, کچھ نہ کچھ تھوڑی زیادہ میں اپنے گھروں میں دیکھی ہوتی ہے, اپنی ماؤں میں دیکھی ہوتی ہے. جب تک ہمیں نالج نہیں ہوا ان چیزوں کا, ہم نے ریسرچ نہیں کی, ہم بھی ان چیزوں پہ یقین. ہمارے گھر میں ایک ہماری ٹیچر آتی ہوتی تھی بچپن میں, وہ ہماری والدہ کو کہتی تھی جب گھر میں مہمان ہے تو جھاڑو نہیں دیتے. ہاں, جھاڑو نہیں دیتے, یا وہ کیا کہتے ہیں کوا اگر آگے وہ کیا کہتے ہیں دیوار پہ اگر کہیں کر جائے تو اس کا مطلب اس دن مہمان گھر میں آنے ہیں. جوتا الٹا پڑا ہے تو آپ کا سفر یعنی آپ کا نصیب سفر کا ہے. اگر پینچا الٹا ہو گیا ہے تو جناب جی آپ گھر میں لڑائیاں ہو جائیں گی آپ کے, یا کینچی اگر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب چلائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی, یا شام کے ٹائم پہ, مطلب بہت سی ایسی چیزیں کتنی کہ گن لیں. اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے, انہوں نے اپنے والدین سے سنی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنے والدین سے سنی ہوتی ہے, انہوں نے اسے آگے پورا کہتے ہیں کہانی جو ہوتی ہے نا تیسری نسل کے بعد جا کے عقیدہ بن جاتی ہے. وہ کہانی جھوٹی ہو سچی ہو, اس نے عقیدہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح کے ایک بدعت ہے, اگر وہ تیسری نسل میں جاتی ہے تو عبادت بن جاتی ہے. اصل میں کوئی بھی انسان اپنے والدین کو غلط نہیں سمجھتا, اس کے والدین جو کر رہے ہوتے ہیں نا سمجھتا یہ صحیح ہے, ابا و اجداد والا دین بنا لیتے. وہی بات ہے نا, دیکھیں ایک ہندو ہے, ہندو کیوں ہے, اس کے ماں باپ ہندو ہیں. اس لیے پڑھے لکھے کی جو ڈیفینیشن ہم کر رہے ہیں نا, ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا انڈیا میں پائے جاتے ہیں. میں نے کہا یار آپ کی پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہتا ہے جی ڈاکٹر, وکیل, انجینئر, فلانا ٹمکانا. تو میں کہا جی پھر وہ تو سارے مسلمان ہونے چاہیے. اگر پڑھے لکھے کی یہی ڈیفینیشن ہے تو پھر جتنے ہندو ہیں وہ سب مسلمان ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بات دیکھو بتا دوں کہ جتنے بھی نان مسلم موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا نان مسلم پریچر ہیں, اینڈ پہ اگر وہ کوئی خلاصہ نکالتے ہیں تو سراسر اسلام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی احادیث سے یہ مفہوم پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان دین فطرت پہ ہوتا ہے, پھر اس کے والدین اس کو جو بھی بناتے ہیں, ہندو بناتے ہیں, مسلمان بناتے ہیں, عیسائی بناتے ہیں, کمیونسٹ بناتے ہیں, بدھ مت بناتے ہیں, پارسی بناتے ہیں, تو سارے انسان دین فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں.
اسی لیے کہا کہ جو شعور کی عمر پہ آنے سے پہلے انتقال کر گیا وہ سیدھا جنتی ہے اور والدین کی سفارش کرے گا. تو یہ کنکلوسیو بات یہ ہے، سارے جو بھی آج ہم نے بیان کیا اس کی کنکلوسیو بات یہ ہے کہ ہمیں ہر لیول پہ اپنی قوم کو آگاہی دینے کے لیے کام کرنا پڑے گا. انفرادی لیول پہ، انفرادی لیول پہ اپنے رشتہ داروں اور محلے داروں کو، اجتماعی لیول پہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور ہمارے علماء کرام کو رول پلے کرنا پڑے گا. جو اچھے علماء کرام ہیں وہ آگے بڑھیں اور لوگوں کو گائیڈ کریں. اگر ہم ہمارے علماء کرام اپنے کسی کانسیپٹ کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی اکٹھا کر سکتے ہیں. چاہیے ان کو بالکل. اور گورنمنٹ کے لیول پہ رول پلے کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ جہاں بھی ایسی چیز دیکھے اس کو بزور بازو روکے. ٹی وی ان کے پاس، ٹیلی ویژن ہے، اس پہ اشتہار اس طرح کا. میرا خیال ہے کہ اگر معاشرے کی کوئی اور برائی جیسے زنا ہے، جیسے جوا ہے، جیسے بت پرستی ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے تو ایسی چیزوں سر جیسے اور اتنی فورسز بنائی ہوئی ہیں مختلف اپنے وہ کنٹرول کرنے کے لیے، ایک آدھ فورس یہ اس کام کے لیے بھی تو بنائی جا سکتی ہے. اب بات ہے کہ دیکھیں پھر وہی بات ہے، اس کو چلائے گا کون؟ جب چلائیں گے یہی لوگ تو پھر وہی چیز پر وہ نہیں ہوگا. باقی ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھائے اور ہمارے بھائی جو گمراہ ہو چکے ہیں اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھائے. بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہتے. اللہ حافظ. اچھا، بہرحال یہ ہماری جو گفتگو ہے اس کو آج ہم ادھر ہی کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور یقیناً سبھی دوست احباب جو یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ان کو یقیناً بہت سی باتوں سے اختلاف بھی ہوگا اور بہت سی باتیں جو ان سے اتفاق بھی ہوگا. ہم یہاں پہ صرف یہ سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی کپڑے لینے جا رہے ہیں، کوئی سبزی لینے جا رہے ہیں، کوئی گوشت لینا ہے، کچھ بھی زندگی میں ہم خرید رہے ہیں یا لے رہے ہیں کسی سے کچھ، تو اس کی پوری ہم چھان پٹک کرتے ہیں، پوری ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، یہ کتنے کا ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا، فریش ہے، جو بھی واٹ ایور معاملات ہوں ان میں ہم اپنی پوری جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. تو جب بات آتی ہے نا عقائد کی بات آئے، جب بات آئے آپ کے نظریات کی، جب آتی ہے بات آپ کی معاشرے کی، تو تب ہمیں اس وقت یہ والا اپنا جو ہماری جو پریکٹس ہے یہ اختیار اس وقت زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. جو جیسا ہمیں کچھ پکڑاتا ہے ہم وہ لے کے اس کو اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. تو میں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے اور انجینئر صاحب نے جو بات کی اور جو میں یہاں پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کے توسط سے میں یہی کہوں گا کہ سب دوست احباب لازماً اس چیز کو دیکھیں اور اس پر تحقیق کریں، اور اگر کوئی سوال ہو کسی کا اس کے متعلق یا کوئی اس پہ اعتراض ہو تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے. شکریہ. السلام علیکم.